خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت اور جلالی نام میں آپ سبوں کو ایک بار پھر سلامت پیش کرتا ہوں۔ کلام خدا میں سے وقت کو ضائع کیے بغیر ہجی کا صحیفہ اس کا پہلا باب آیت نمبر 3 اور 4 اپنی رہنمائی کے لیے تلاوت کرتے ہیں۔ ہجی نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب آیت نمبر 3 اور 4 خدا کے کلام میں لکھا ہے، تب خداوند کا کلام ہجی نبی کی معرفت پہنچا کہ کیا تمہارے لیے مسقف گھروں میں رہنے کا وقت ہے جبکہ یہ گھر ویران پڑا ہے۔ زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت ملے۔ اس سے پہلے کہ ہم ہجی کے پیغام پر بات کریں کہ ہجی نبی ہمیں کیا سکھانا چاہتا، ہم ہجی نبی کے بارے میں جانیں گے، کیونکہ ہجی نبی کے بارے میں جاننا بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ یاد رہے، ہجی نبی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایک لاوی کے گھرانے سے تھا۔ بعض کا خیال ہے کہ وہ یہودی النسل محب وطن انسان تھا۔ ہجی نبی خدا کی بلاہٹ پر گرم جوشی کے ساتھ کلام خدا کی خدمت کرنے والا نوجوان یا ایک بوڑھا انسان تھا، اور ہجی منادی کرنے میں بالکل سادہ اور واضح بات کرنے والا شخص تھا۔ ہجی کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایک نوجوان شخص تھا، مگر بعض کا خیال ہے کہ وہ ایک بوڑھا عمر سیدھا شخص تھا، اور اس خیال کو تقویت اس کے پیغام میں سے ملتی ہے، کیونکہ وہ اپنی کتاب کے اندر، اپنے پیغام کے اندر پہلی ہیکل کی رونق کا ذکر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہجی نبی اسیری میں جانے والوں اور اسیری سے واپس لوٹنے والوں کی جماعت میں شامل تھا، اور یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہجی ایک عمر سیدھا شخص تھا کہ جب وہ اسیری میں گئے تو ان کے ساتھ تھا، اور جب وہ اسیری سے واپس لوٹے تو بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس لیے اس نے ہیکل کی پہلی رونق کو بھی دیکھا، اور ہجی خدا کے گھر یعنی ہیکل سے والہانہ محبت رکھنے والا شخص تھا، اور ہجی جنون کی حد تک ہیکل کی تعمیر کرنا یا ہیکل کی تعمیر کروانا چاہتا تھا، اور ہجی نبی تباہ حال ہیکل کو دیکھ کر خدا کی غیرت اور محبت سے بھرا ہوا شخص، اور خدا کی محبت اور خدا کی غیرت کو سامنے رکھتے ہوئے خدا کا کلام لے کر قوم بنی اسرائیل کے پاس آیا، اور ہجی نے یہ کتاب بذات خود اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے، اور اس کتاب کو غالباً 520 کاف میم کے دورانیہ میں لکھا گیا، اور اس کتاب کے اندر یہودا کا ناظم زربابل اور اس کے ساتھ ساتھ سردار کاہن یشو یا یشوا اور اسرائیل کا بقیہ شامل ہے۔ مطلب کہ وہ اس کتاب کے اندر، اس پیغام کے اندر وہ خصوصی خطاب زربابل ناظم اور سردار کاہن یشو اور بنی اسرائیل کے بقیہ سے وہ خطاب کرتا ہے، اور
مقصد اسیری سے آئے ہوئے اسرائیلیوں کو خدا کے گھر کو، خانہ خدا کو، خدا کی ہیکل کو تعمیر کرنے کے لیے آمادہ کرنا، کیونکہ ان کے جذبات مخالفت کی وجہ سے ٹھنڈے پڑ چکے تھے، ان کے ضمیر سو چکے تھے، اس لیے وہ ٹھنڈے جذبات کو جوش دلانے کے لیے اور جو سوئے ہوئے ضمیر ہیں انہیں جگانے کے لیے وہ خدا کا کلام لے کر آیا۔ اور اس کتاب کا مرکزی مضمون خانہ خدا کی تعمیر ہے، ہیکل کی تعمیر ہے، اور اس کتاب کی کلیدی آیت ہجی 1 باب آیت نمبر 4، 1 باب آیت نمبر 14، 2 باب آیت نمبر 9 ہے، جو ساری کی ساری کتاب کا خلاصہ پیش کرتی ہیں۔ اگر ان 3 آیات کو ہم پڑھ لیں تو ساری کتاب کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تینوں آیات کتاب کی کنجی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور ہجی کی کتاب کے اندر 4 چھوٹے چھوٹے پیغام، بڑے زوردار پیغام، کیونکہ ہجی کی نبی کی خدمت کا دورانیہ جو ہے وہ صرف اور صرف 4 ماہ پر مشتمل ہے، اور ہجی کی کتاب 2 ابواب پر مشتمل، مگر 4 اہم پیغام اس میں پائے جاتے ہیں۔ پہلا پیغام جو ہے وہ سستی اور لاپرواہی کے متعلق ہے، اور ان کی سستی کی وجہ سے، ان کی لاپرواہی کی وجہ سے انہیں ملامت کی گئی ہے۔ اور دوسرا پیغام جرأت اور دلیری اور حوصلہ افزائی پر مشتمل ہے، اور اس کا تیسرا پیغام علیحدگی اور پاکیزگی پر مشتمل ہے، اور اس کا چوتھا پیغام عدالت پر مشتمل ہے۔ لیکن آج ہم صرف اور صرف پہلے پیغام پر بات کریں گے جو سستی اور لاپرواہی اور ملامت پر مشتمل ہے، کیونکہ ہجی ملامت کے باعث لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ لوگ اس کی بات کو تسلی سے سنیں، رجوع لائیں، اور جو پیغام انہیں ملامت کے ساتھ سنایا جائے یا ان تک پہنچایا جائے انہیں بغور سنیں، کیونکہ جب ملامت کی جاتی ہے تو انسان بڑی توجہ کے ساتھ بات سنتا ہے، کیونکہ ہجی جان چکا تھا کہ لوگوں کی ناکامی کی وجہ ان کے دل و دماغ کے اندر خوف اور ان کی خود غرضی ہے، اور یاد رہے یہ باتیں بیداری اور خدا کے گھر کی تعمیر کی راہ میں رکاوٹ کا باعث ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو مختلف قسم کا خوف اپنی زندگیوں میں رکھتے، خود غرضی اپنی زندگیوں کے اندر رکھتے، اس لیے وہ خانہ خدا کو تعمیر کرنے میں یا خانہ خدا کی تعمیر کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں، یا ان کا خوف، ان کی خود غرضی خدا کے گھر کی تعمیر کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ اور ہجی اس بات کو بھی جان چکا تھا کہ لوگ خدا کی تعظیم کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے ہجی ان پر واضح کرتا ہے کہ وہ خوف اور خود غرضی اور عیاشی پر غالب آئے۔ ہجی ان پر واضح کرتا ہے کہ اگر وہ خدا کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں، سزا سے بچنا چاہتے ہیں، تو خدا ترس اور خدا پرست بنے، اور خدا ترس اور خدا پرست بن کر
हैकल की तमीर करना शुरू करें। हैकल की तमीर के लिए लकड़ी और पत्थर जमा करें। और हिजी उन पर उनकी सुस्ती और लापरवाही जाहिर करते हुए कहता है कि अपनी रवश पर गौर करो। क्या तुम्हारे लिए मुसक्कफ घरों में रहने का वक्त है, जबकि ये घर वीरान पड़ा है? इसका मतलब है कि हिजी वाज़िह तौर पर उनसे ये खिताब करते हुए कहता है कि खुदा के घर की तो छत भी नहीं, तुम छतदार कमरों के अंदर, घरों के अंदर रहते हो। अगर खुदा के घर की छत अभी तक नहीं है तो तुम अपने छत वाले घरों में कैसे रहते हो? किस ज़हन के साथ रहते हो? किस ज़मीर के साथ अपने छत वाले घरों के अंदर रहते हो? उसका यह भी मतलब है कि अगर खुदा का घर वीरान है, खुदा का घर संसार है, तो तुम्हें अपने खूबसूरत और तमाम आसाइशों से आरास्ता घरों में रहने की भी जरूरत नहीं, या तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम आसाइशों के साथ भरे हुए घर में रहो, जबकि मेरा घर वीरान पड़ा है, जबकि खुदा का घर वीरान पड़ा है। हिजी उन्हें मलामत करता है कि तुम खुदा का घर बनाने में, खुदा का घर तमीर करने में सुस्त और लापरवाह, इसलिए तुम्हारे घरों में बेबरकती। तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, तुम सराफदार थैली में जमा करते हो और वो जाया हो जाता है, तुम बहुत की उम्मीद रखते हो पर थोड़ा मिलता है, तुम जो कुछ अपने घरों में लेकर आते हो मैं उसे उड़ा देता हूं, क्योंकि मेरा घर वीरान पड़ा है, मेरे घर की किसी को फिक्र नहीं, मेरे घर का किसी को ख्याल नहीं, क्योंकि तुम खुद गर्जी से भरे हुए अपने ही घर को दौड़े चले जाते हो, अपने ही घर की जरूरियात की फिक्र करते हो। खुदा के घर की जरूरियात की तुम्हें बिल्कुल फिक्र नहीं है, क्योंकि वो खुदा के घर को तमीर करने के सिलसिला में बड़ी बेफिक्री का मुजाहरा कर रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अभी खुदा के घर की तमीर का वक्त नहीं आया। वो सोचते थे कि खुदा का घर अभी ना ही बने तो खैर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी हिजी के जमाना की तरह की सोच रखने वाले लोग इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। जैसी सोच हिजी के दौर के जमाना के लोगों की थी, उसी तरह की सोच आज के लोगों की, आज की कलीसियाओं की भी है, क्योंकि हिजी के जमाना की कलीसिया मौजूदा जमाना की कलीसिया की जीती जागती तस्वीर। बल्कि मैं ये कहता हूं कि मौजूदा कलीसियाएं हिजी ज़माना, हिजी के ज़माना की कलीसिया के लोगों की तरह, क्योंकि जैसे वो इंसान थे उसी तरह के हम भी इंसान हैं। जैसे उनके अंदर खौफ, खुद गर्जी कूट कूट कर भरी हुई थी, इसी तरह मौजूदा दौर की कलीसिया के अंदर भी
سستی، لاپرواہی، خوف اور خود غرضی جو ہے وہ بھری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے خدا کے گھر جو ہے ویران اور سنسان پڑے، اور خدا کے گھر کی حالت حقیقت میں ہماری اپنی حالت کی عکاسی کرتے ہیں۔ لہذا ہم باب کے آخر میں دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے کلام خدا کو سنا، خدا کے کلام سے ڈر گئے، خدا کا خوف ان پر چھا گیا، نتیجے میں انہوں نے خدا کے گھر کو 24ویں دن تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ اس کلام کا ان زندگیوں پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ انہوں نے اس کلام کو قبول کیا، اور 24ویں دن انہوں نے خانہ خدا کی تعمیر کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کے رویہ کی تبدیلی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے خدا کے کلام کو عزت دی، انہوں نے خدا کے کلام کو قبول کیا، کلام خدا کا ان کی زندگیوں پر گہرا اثر ہوا، اس لیے انہوں نے خدا کے گھر کو 24ویں دن تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ اور یاد رکھیں، جو لوگ خدا کے گھر کی ضروریات کی فکر کرتے ہیں، پچھلے سنڈے ہم نے سنا تھا کہ خدا ان کے گھروں کی، ان کی اولاد کی اور ان کی قوم کی فکر کرتا ہے، اور انہیں برکت دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اس لیے اگرچہ اس دور کے اندر غلامی سے لوٹنے والوں کے ساتھ خدا نے ہجی کی معرفت کلام کیا کہ میرا گھر تعمیر کرو، آج خدا اس طرح کی ہیکل بھی چاہتا ہے، لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ حقیقی ہیکل جو خدا کا مقدس جس میں خدا رہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ اسے ہم تعمیر کریں، اور اسے ان چیزوں سے تعمیر کریں جو اس خیمہ کو تعمیر کرنے کے لیے ضروری ہے، ان چیزوں سے تعمیر کریں۔ اور ان چیزوں کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ اگر ہم زندہ خدا کا گھر جو ہم ہیں اسے تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، توبہ کریں، نئے سرے سے پیدا ہوں، روح القدس کا تجربہ حاصل کریں، تاکہ روح القدس ہم میں سکونت کرے، تاکہ ہم زندہ خدا کا گھر بن جائیں۔ آمین۔ خدا آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے برکت دے اور فضل دے کہ ہم زندہ خدا کی حقیقی ہیکل کو تعمیر کر سکیں۔ آمین۔